اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ فَرِيضَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، یعنی محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کر لو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یہاں اس رکوع میں آیت نمبر 23 سے 25 میں دیکھیں گے پارہ، یہاں ان عورتوں کا ذکر ہے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس صورت میں ان کا نکاح کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا بشرطے کہ پہلا شوہر وفات پا جائے یا طلاق دے دے۔ اگر وہ پہلے سے نکاح میں ہو اور جنگ میں قید ہو کر قبضے میں آ جائیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے سے ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، ایک حیض گزر جائے، نیز وہ مشرکہ نہ ہوں اور مسلمان ہو جائیں، یا اہل کتاب سے ہوں تو ان سے نکاح جائز ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ہونے والی بیوی سے اس کی رضامندی سے نکاح کیا جائے۔ نمبر 3 اس کو حق مہر ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک مدت تک متمہ ہوا تو اب اس کو حق مہر پورا ادا کرنا ہوگا جب تک وہ عورت خود اس کو معاف نہ کر دے۔ نمبر 4 یہ کہ ایسی عورتوں کو باقاعدہ بیوی بنانا مقصود ہو، نہ کہ آزاد شہوت رانی اصل مقصد ہو۔ نمبر 5 پہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں علانیہ نکاح کیا جائے۔ نمبر 6 اسیران جنگ میں جو عورتیں تمہارے قبضے میں آئیں ان کو حقیر نہ سمجھو، انسان ہونے کے ناطے سے ہر انسان دوسرے انسان کا ہم جنس ہے، انسانی برادری کا رشتہ سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ہو جائیں ان سے نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ جو حکم بھی ارشاد فرماتا ہے وہ انسانوں کی مصلحتوں اور ان کے نفع و نقصان کے اعتبار سے حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ان کی تعمیل میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جو لوگ ان احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ نزول قرآن سے قبل غلامی کی رسم تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طاقتور قوم دوسروں کو غلام بنا کر نہایت وحشیانہ سلوک کرتی تھی۔ قرآن نے آ کر 2 قسم کی اصطلاحات کیں: ایک ان کو غلامی کو صرف اسیرین جنگ تک محدود کر دیا، اور اگر مصالح جنگ کے خلاف نہ ہو تو فدیہ لے کر یا احسان رکھ کر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ نمبر 2 یہ کہ غلاموں کے حقوق پر اس قدر زور دیا اور ان کے لیے ایسے قوانین نافذ کیے تاکہ یہ لوگ معاشرے کا معزز ترین فرد بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کو کوئی عیب کی بات نہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے فضیلت کا معیار ایمان اور عمل کو قرار دیا۔
انسانی تمدن میں زوجین کا رشتہ ایک اہم رشتہ ہے۔ بقائے نسل اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انحصار زوجین کے باہمی خوشگوار تعلق سے وابستہ ہے۔ ان سے تعلق کی مضبوطی خاندان کی فلاح و بہبود کا باعث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لونڈیوں اور کنیزوں سے نکاح کرنے سے ایک طرف بدکاری کا سدباب ہوا، دوسری طرف ان کا درجہ آزاد عورتوں کے برابر قرار دے دیا گیا۔ ان کی اولاد کو وہی حقوق دیے جو آزاد بیوی کے لیے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے احکام سے وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور صبر تو بہرحال سب کے حق میں بہتر ہی ہے۔ پارے کا دوسرا رکوع دیکھیں گے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ آیت نمبر 26 سے 33۔ اس رکوع میں مقصد ہدایت اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو احکام اوپر بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ فلاح و کامرانی کی اس راہ پر چلو جس پر تم سے پہلے نیک لوگ چلے، وہ راہ تم پر کھول کر بیان کر دی گئی۔ معاشرتی احکام میں خود ساختہ جکڑ بندیاں نہ ہوں، بلکہ اللہ نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں ان کو اختیار کرو، کیونکہ منافقین اور جہلہ کو اسلام کی یہ اصلاحات جو تھیں وہ ناگوار تھیں۔ جن معاشرتی برائیوں میں تم مبتلا ہو ان سے آئندہ تائب ہو جاؤ۔ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کا رویہ اختیار کرو اور نفس پرستی میں بے لگام نہ ہو جاؤ۔ ان معاشرتی برائیوں سے خاندانی زندگی پاک نہیں ہو سکتی جب تک خاندان کے تمام افراد دیانتدار اور راست باز نہ ہوں۔ لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ البتہ ملی جلی تجارت ہو تو باہمی رضامندی سے ہر آدمی اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا تم پر حرام ہے۔ اگر کوئی ظلم و زیادتی سے کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو جہنم کی سزا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر اللہ کی رحمت اور بخشش کا وعدہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی لغزشیں اس کی پاکی اور سعادت کی راہ میں حائل نہ ہوں گی، اور وہ شرف کرامت کا مقام حاصل کرے گا۔ کبیرہ گناہوں میں یہ 3 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، کسی کی حق تلفی کرنا۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ اللہ سے بے خوف ہو کر بدی کو ڈٹائی سے نیکی بنا کر کرنا۔ نمبر 3، ان روابط کو توڑنا یا ان میں بگاڑ پیدا کرنا جن پر پورے تمدن کے نظام کی بقا ہو۔ اس میں خاندان اور معاشرے کے مختلف اداروں کے روابط میں انتشار اور انارکی پیدا کرنا، علاقائی اور طبقاتی نزاعات پیدا کرنا، تمدن کے امن و سکون میں بگاڑ پیدا کرنا۔ پہلی چیز کے لیے قرآن نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری کے لیے فسق و معصیت کے الفاظ آئے، تیسری کے لیے فجور کی اصطلاح آتی ہے۔ فرمایا، اگر کسی شخص کو کسی بات میں اللہ نے فضیلت اور برتری دی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو، کیونکہ ایسی حرص سے باہمی حسد اور بغض جنم لیتے ہیں جو دنیا میں فتنہ فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے دنیا کے کارخانے کو چلانے کے لیے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں میں فرق رکھا۔ اس فرق سے دنیا کے نظام کی گوناگونی قائم ہے۔ اگر معاشرے میں مصنوعی طریقے سے اس کی فطری تقسیم کو مٹا کر غیر فطری چیزیں رائج ہوں گی تو ایک نیا فساد جنم لے گا۔ اس کی واضح تصویر مغرب اور مشرق کے مصنوعی نظاموں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے تمام دنیا میں یہ عقائد قائم تھا کہ کامل انسان کا وجود صرف مردوں ہی کے جنس میں ہے۔ عورتیں اپنا کوئی مستقل وجود نہیں رکھتیں، وہ صرف اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ مردوں کا تمتع بن کر رہیں اور ان کی چاکری اور پرستاری میں اپنا وجود فنا کرتے۔ لیکن قرآن نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا کہ اللہ نے نوع انسانی کو مرد اور عورت کی 2 جنسوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ دونوں یکساں طور پر اپنا مستقبل اور وجود اور تشخیص رکھتے ہیں۔
مستقل وجود اور تشخص رکھتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے اعمال رکھتے ہیں۔ کارگاہ ہستی کے لیے جس طرح ایک جنس ضروری ہے، اسی طرح دوسری جنس کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کی خاندانی زندگی کے لیے یہ دو مساوی وجود اس لیے پیدا کیا گئے کہ ایک دوسرے سے مل کر ایک اجتماعی زندگی کے نظام کی تشکیل ہو سکے۔ اس اجتماعی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی۔ ایسی ہی فضیلت مردوں کو عورتوں پر ہے۔ مرد عورتوں کی معیشت اور ضروریات کا ذریعہ ہے، اس لیے سربراہی بھی اس کے حصے میں آئی۔ عورتیں اس خیال سے دل گیر نہ ہوں کہ وہ مرد نہ ہوئیں، وہ یقین کریں کہ ان کے لیے بھی علم و فضیلت کی جملہ راہیں کھلی ہیں۔ فرمایا مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر ہیں، جیسا کچھ وہ کریں گے اس کے مطابق ان کو اجر ملے گا، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھے کام کریں، اللہ کے ہاں وہ یکساں اجر کے مستحق ہوں گے۔ آخر میں فرمایا کہ مرنے والوں کے مال میں وارثوں کا حصہ ہے، خواہ وہ والدین ہوں یا رشتہ دار یا جن سے خاص طور پر کوئی عہد و پیمان ہوا ہو، انہیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔